بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارگی زبان میں ایک مثال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کہتا ہے کہ اگر کلاڑی کا دستہ، کلاڑی کا ہینڈل میرا اپنا نہیں ہوتا تو کلاڑی مجھے نہیں کاٹ سکتا۔ یہ عموماً ان جگہوں پر بولا جاتا ہے جب اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے قابل اعتماد، اپنے ہی بازو سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے BYC کا احتجاج گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ اس مرتبہ مہارنگ بلوچ صاحبہ اور سمیع الدین اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری دنوں میں اختر مینگل صاحب نے کوئٹہ کی طرف مارچ کیا اور کوئٹہ میں دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ اب بلوچستان کا مسئلہ یا سیاسی بلوچ علاقائی سیاسی پارٹیوں کا شکوہ یا جماعت اسلامی کا شکوہ یا مثلاً جمعیت علماء کا شکوہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1948 سے یہ شکایتیں چلی آ رہی ہے۔ پاکستان نے کئی آپریشن کیا اس آواز کو دبانے کے لیے۔ اب یہ کہاوت بھی بہت مشہور ہے کہ سروں پر حکومت کرنے کی بجائے دلوں پر حکومت کیا جائے تو بہتر ہے، سب کے لیے بہتر ہے۔ ابھی جو لوگ میری عمر کے ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 1960 یا اس کے آس پاس قریب کے ہیں، انہوں نے اس ایج والوں کو گولڈن ایج کہتے ہیں۔ اور میری عمر کے لوگوں نے دنیا میں بہت سارے انقلابات دیکھے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں، بادشاہتیں ختم ہوتی دیکھی ہے، ڈکٹیٹروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری تحریکیں چلی ہے، بہت سارے انقلابات آئے ہیں۔ برطانیہ میں IRA تھا، آئرش ریپبلکن آرمی۔ برطانیہ جیسی طاقتور اور ترقی یافتہ معاشرہ اور حکومت، اس کے باوجود IRA بم دھماکوں میں کامیاب ہوتا تھا۔ آخر برطانیہ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ لوگ کی بنیاد پر ان کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیا۔ اس کے علاوہ تامل ناڈو والے تھے، آپ کو یاد ہے، پاکستان نے سری لنکا کی بہت مدد کی۔ وہ تحریک اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ ان کے پاس جہاز تھا، وہ ختم ہو گئی۔ فلپائن کے مسلمان بہت بے جگری سے لڑے۔ اب چونکہ وہ اسلامی تحریک تھی یا ان کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا یا جو بھی تھا، وہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری تحریکیں چلی جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، یا بہت ساری تحریکیں جو اپنے سر پر چلی، مثلاً چے گیوارا ایک انقلابی شخصیت آپ سب کے سامنے ہے۔ کیوبا کے فیڈل کاسٹرو، امریکہ جیسے ملک سے اس نے ٹکر لیا۔ ویتنام کے لوگوں نے امریکہ کو تاریخ میں سب سے انوکھا اور سب سے بڑی شکست دی۔ بہت چھوٹا سا ملک ہے۔ اس طرح دنیا میں بہت ساری تحریکیں چلی، کوئی ناکام ہو گیا، کوئی کامیاب ہو گیا، لیکن
جو حقوق کے حوالے سے اپنے پاؤں پر کڑے ہیں، از خود انہوں نے تحریک چلایا۔ البتہ ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ کوئی بھی تحریک کسی بھی ملک کے خلاف چلے تو وہ غریب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ اس پر یہ الزام لگانا بڑا آسان ہے کہ انڈیا تمہاری امداد کرتا ہے، پاکستان تمہاری امداد کرتا ہے، افغانستان تمہارے پیچھے ہے، ایران تمہارے پیچھے ہے، امریکہ تمہارے پیچھے ہے، روس کی مدد تم کو حاصل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں ان تحریکوں کے بارے میں، لیکن دنیا میں ہمیشہ اچھا الجزائر کو آپ دیکھیں، فرانس جیسی طاقت سے اس نے ٹکر لی۔ اس طرح دنیا میں ویتنام، الجزائر، جولیس نائریرے کو آپ دیکھیں، جنگل میں رہنے والے لوگوں نے، ساحلوں میں رہنے والے لوگوں نے مزاحمت کی، بہت لمبے عرصے پہاڑوں اور ساحلوں اور جنگلوں میں مزاحمت کی، اور انہوں نے تنزانیہ کو آزاد کیا۔ اس طرح کے بہت سارے تحریکیں ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں تھے، بلکہ اپنے کہنے پر انہوں نے اپنے ارادے سے، اپنے مقاصد کے لیے تحریک چلائی۔ بے شک امداد ان کی دوسروں نے کی۔ یہ ہمیشہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی موج اٹھ جائے تو ہوشیار لوگ بہت ہوتے ہیں اس موج پر بیٹھنے کے لیے، اس موج سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس موج کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ لیکن دنیا میں دماغ کو کوئی قید نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کو بالکل کاٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک زبان ہے۔ قومی زبان کو، اجتماعی زبان کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ دباؤ سے، بدماشی سے، غنڈہ گردی سے، طاقت سے، زور سے، زبردستی سے کسی تحریک کو کچھ عرصے کے لیے خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں دبایا جا سکتا۔ ہمیشہ کے لیے دبانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کا حق دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کیا جائے، ان کے اعتراضات کو دور کیا جائے۔ اگر وہ بلیک میلر ہے پھر وہ لازمی بات ہے طاقت سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بلیک میلر نہیں ہے، ایک کے بعد دیگرے شہداء کے بیٹے، شہداء کی بیٹیاں، شہداء کے خاندان، گمشدہ لوگوں کے خاندان، وہ اس تحریک میں شامل ہے اور اپنے پیچھے انہوں نے سمندر لگایا ہے، پھر اس کو زور زبردستی ختم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اختر مینگل صاحب نے اپنی وصیت لکھی ہے، اس نے بہت بڑا اقدام کیا ہے۔ وہ فارسی زبان کی ایک مثال بھی ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچے تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں دونوں طرف کے لیے۔ اب اختر مینگل صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے کون کون سے لوگ جاتے ہیں؟ میں نے جو پہلے آپ کو مثال دیا کہ درخت کہتا ہے کہ اگر کلاڑی کا دستہ میری اپنی ٹہنی نہ ہو تو کلاڑی مجھے نہیں کاٹ سکتا۔ تو پیپلز پارٹی لازمی بات ہے، پیپلز پارٹی میں نے عمر پیپلز پارٹی میں گزاری ہے، میں نے سیاست پیپلز پارٹی سے سیکھی ہے، میں نے تقاریر سے پیپلز پارٹی سے سیکھا ہے، میں نے بات کرنا، میں نے لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، خدمت کرنا، اس کے طور طریقے اس وقت سے میں نے شروع کیے جب میں پیپلز پارٹی میں تھا۔ میرے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی میں تھے۔ اب پیپلز پارٹی میں ان لوگوں کو جو بلوچ ہیں انہی کو اختر مینگل کے خلاف کھڑا کرنا اور ان سے انتہائی گری ہوئی باتیں کروانا، اس طرح مسلم لیگ کے طرف سے
اس کی طرف سے بھی کسی بلوچ کو اختر مینگل کے منہ پر اٹھانا میرے خیال میں اچھا. پھر ایک اور لیڈیز کا ڈیلیگیشن گیا, پھر یہ پروپیگنڈا ہوا کہ نانواد ہے یا کیا ہے نہیں ہے. پھر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم لیڈیز کے طور پر گئے تھے. تو آپ اندازہ کریں نا, آپ سب کوئی بھی میری بات سن رہا ہے, آپ اختر مینگل کا لیول بھی تو دیکھیں. آپ اختر مینگل کے لیول پہ کوئی بندہ بھیجے با اختیار, پھر بات کریں. بدماشی سے نہ آج تک کوئی کام حل ہوا ہے. ہاں دب ضرور گیا ہے کچھ عرصے کے لیے, لیکن ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے کسی تحریک کو دفن نہیں کیا جا سکا ہے. تو جو لوگ اختر مینگل کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کون یہ پریس کانفرنس کرواتا ہے, تو وہ لوگ بہت ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہیں. فارسی میں سبک بولتے ہیں, بہت سبک باتیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت گری ہوئی باتیں اختر مینگل کے بارے میں یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ بھی اپنا لیول دیکھیں. تو جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے, وہ لوگ یہ جان لیں کہ مذاکرات اس کا بہتر راستہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے جو بلوچ لوگ آتے ہیں, وہ بلوچستان میں بلوچ معاشرے میں خواتین کی عزت اور غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود خواتین کو جیل میں ڈالنے کی حمایت کی ہے. ان کی پارٹیوں نے خود خواتین کی چادریں کھینچی ہیں. ان کی باتوں میں بہت تضاد ہے, ان کی باتوں میں بہت تضاد ہے. ان کی پریس کانفرنس سب کو سن کر ہنسی آتا ہے کہ اچھا تھا ہم نے پہلے ان کو نہیں سنا تھا, ان کو بڑے لوگ سمجھتے تھے ہم. جب یہ لوگ بولنے لگے ہم کو پتہ چلا کہ پستے کی طرح, پستہ کا جو منہ کھلا ہوتا ہے, جس پستے کا منہ بند ہوتا ہے اس پر تو آدمی سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ یار اس کے اندر مغز ہے یا کیڑا. لیکن جس پستے کا منہ کھلا ہوتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر مغز ہے یا کیڑا. جن لوگوں نے اس دوران اس احتجاج کے بارے میں, اس پروٹیسٹ کے بارے میں اپنا منہ کھولا, سب کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنا پانی میں ہے. تو بلوچستان کے ایک غیر سیاسی آدمی, میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں, ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے, بلوچستان کے ایک باشندے کی حیثیت سے میری گزارش ہے ان طاقتوروں سے کہ بلوچوں سے, سیاسی بلوچوں کی میں بات کروں, وہ جو پہاڑ پہ چڑھے ہیں وہ آپ جانیں, وہ لوگ جانیں. جن کے پاس بندوق ہے, آپ کے پاس بھی بندوق ہے, آپ جانو وہ جانو, لیکن وہ جانے. لیکن سیاسی لوگوں کے حوالے سے میرا یہ خلوص دل سے مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ بات چیت کریں, اور بات چیت میں ان کی رضامندی لے کر, اگر آپ لوگ واقعی بہت زیادہ طاقتور ہیں, پھر عورت سے ڈر کس چیز کا, عورت سے خوف کس چیز کا. سیاسی مذاکرات یا سیاسی احتجاجات, یہ تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں پاکستان میں, دوسری جگہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بلوچستان میں کسی کو ناک سے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک لمبا سلسلہ چلے گا, اور یہ اگر آپ لوگ بات چیت کریں گے بہت سارا راستہ ملے گا. اگر یہ لوگ بات چیت کرنے کی بجائے بات چیت سے بھاگیں گے, بہانے بنائیں گے, پھر عوام آپ کے ساتھ ہوگی. فی الحال عوام بات کرتی بھی ہے, نہیں بھی کرتی ہے, لیکن عوام کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. آپ لوگ مہربانی کرو, سب جتنے بھی لوگ با اختیار ہیں. البتہ
ایک بات میں ہمیشہ میرے دل میں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پرویز مشرف نے ایک غٹ مارا بلوچستانی اردو میں کہ میں ان کو اسی جگہ سے ماروں گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی میجر کرنل نے بگٹی صاحب کو مار دیا. اور پرویز مشرف نے پی ٹی کا لحاظ کر کے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کام میرے سے نہیں ہوا، میں نے نہیں کیا. اس دن سے پھر یہ بلوچستان کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. تو افسوس یہ ہے کہ ادھر بلوچستان کسی کرنل مرنل کے پاس ہے، کسی میجر کے پاس ہے، بڑے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. اگر بڑے لوگوں کے پاس ہوتا تو نواب اکبر بگٹی کو نہیں مارا جاتا. یہ جس دن سے ان کو شہید کیا گیا ہے ان دنوں کے حالات سے میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ اس کو کسی بڑے نے آرڈر بھی نہیں کیا تھا، کسی بڑے نے مارا بھی نہیں تھا. تو یہ بلوچستان جب اس طرح حیثیت ہو میجر کرنل صاحب کے آرڈر سے بڑے سے بڑے لیڈر کو مارا جائے جو پاکستان کا غدار بھی نہیں ہے، تو حالات اسی نہج پر پہنچ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ پارٹیوں کی سیاسی پارٹیوں کی باتیں نہیں مانی گئی ہیں. میں ایک اکیلا بندہ، میری بات بھی مشکل ہے کہ مانی جائے. لیکن وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ وہ مولانا کا ہے میرے خیال میں، ترسم نرست بکعبہ ای اعرابی این راہ کہ تو می روی و ترکستان است. مہربانی آپ سب.